پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے پی ایم ایل این کو. کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ کے تو معاملات ٹھیک ہو گئے تھے. صدر کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, باوجود اس کے کہ مریم نواز نے آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر آپ پہ طنز کے اور تنقید کے بڑے تیر چلائے ہیں اور کہا ہے کہ جی ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہم نے عالمی امداد نہیں مانگی, خود کیا ہے سب کچھ کام. بخاری صاحب, گزارش ہے کہ یہ ہم نے الٹیمیٹم تو نہیں دیا. آبویسلی جو میٹنگز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, ان کی ٹیم کی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوئی, میں اس میں بھی موجود تھا. اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس, اور وہ جو میٹنگ ہوئی دونوں سائڈ سے, میں موجود تھا, ہماری ڈسکشن ہوئی. اور پھر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی, اور اس میں ہم نے بالکل اس بات کو ایگزامن کیا جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اور فیوچرسٹک پلاننگ کیا ہو. آبویسلی ہم پالیٹکس میں ایک پولیٹیکل جماعت ہے. ہم نے بالکل اس پہ ہمارے ممبران نے ڈسکس کیا کہ اوریجنلی جب ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کتنا ہوا, اور یہ ہماری ڈسکشن تھی. اور جو شارٹ کمنگس تھی وہ انڈیکیٹ کی گئی, جو ہماری 7 کمٹمنٹس فلفل نہیں ہوئی ان کا ذکر ہوا. اور پھر جو رویہ اختیار کیا گیا فلڈ ایشو کے بعد, اس پہ بالکل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران نے ڈسکس کیا اور بالکل اپنا کنسرن بھی شو کیا, کیونکہ چیئرمین بلاول نے قطعاً یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم اپنی بات کو مسلط کر رہے تھے, ایک سجیشن تھی. پھر یہ بات بھی چیئرمین بلاول نے ایون پرائم منسٹر کو کہی کہ میں نے جس دن یہ بات کی تھی بی ایس پی کی, اسی شام میں نے آپ سے بھی بات کی تھی اور آپ نے ایگری بھی کیا تھا. تو ہم نے تو کہا تھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جو بی ایس پی کی ایکنالجمنٹ ورلڈ وائڈ ہے, ورلڈ بینک بھی ایکنالج کرتا ہے, یونائٹڈ نیشن بھی کرتا ہے. تو اس میں بھلا مریم نواز صاحبہ اپنے ریسورسز سے پیسے دے تو گڈ انف. اب تو اگر ان کی بجٹ یہ بات اجازت دیتا ہے یا وہ افورڈ کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ بھیک مانگیں, لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جو انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ سے ہم نے کیا لینا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. ابھی بھی حالیہ بھی ریسنٹلی نیگوسیشن ہوئی ہے, $1.2 بلین کی ابھی آمد ہے, اور آپ کا فائنانس منسٹر وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ایک نئی ٹرانچ بھی ملنے والی ہے. تو اچھی بات ہے, پاکستان خود کفیل ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں, جو پروونسز کے پاس پیسے آتے ہیں, اور وہ جو فیڈریشن لون لیتی ہے وہ خالی فیڈریشن کھا جاتی ہے یا وہ پروونسز کے پاس بھی آتے ہیں. تو انڈائریکٹلی دے کم ٹو دی پروونسز آلسو, دے افیکٹ دی اکانومی آف پروونسز آلسو. ہاؤ کم یو کین سے کہ جی ہم نے مانگا نہیں. ابھی کل آپ کا فائنانس منسٹر $1.2 بلین کی بات کر رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف میں وہ ادھر نیو یارک میں بیٹھ کے جو طے کر کے آیا ہے, اور یہ آپ کو نوید سنائی کہ ہم پیسے لینے. تو وہ جو ایک $1.2 بلین آئیں گے وہ کس کے پاس آئیں گے؟ وفاق کے پاس آئیں گے, اور وفاق سے ٹرکل ڈاؤن کہاں کرتے ہیں وہ پیسے؟ تو آپ نے مریم نواز کو آج جواب دے دیا کہ آپ یہ اترائیں مت کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. جو شہباز شریف کی حکومت پیسے لیتی ہے وہ پھر آپ کے پاس ہی آتے ہیں مانگے ہوئے. obviously دیکھیں نا جی, they come to the people of Pakistan نا. they even when you prepare a budget, اس بجٹ میں آپ you mark it out. This is proposed expenses, this is the proposed income, اور پھر جو ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کہتے ہیں it will be met through the loans. جو وفاق سے پیسے ملیں گے, جو وفاق سے پیسے ملیں گے. ایگزیکٹلی. تو کیا وجہ ہے کہ مریم نواز ابھی دل سے کوئی پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہو رہی, ابھی تک خوش نہیں ہو رہی, وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی جہاں پیپلز پارٹی پہ؟ یہ تو ان سے پوچھنا کیوں خوش نہیں ہو رہی. ہم نے تو دونوں میٹنگ میں کہا, وہ پریزیڈنٹ صاحب کے بعد ڈیلیگیشن گیا, ایون سزاق ڈار صاحب سے علیحدگی میں ایک میری کمیٹی کی میٹنگ میں جس میں اور شہری رحمان اور ندیم چاند تھے, انہوں نے کہا جی 98% جو ایشوز ہیں ریزالو ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کنسیڈ کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. تو ہم نے ابھی الٹیمیٹم نہیں دیا,
ہم نے کہا کہ ہم 1 مہینے بعد CEC کی میٹنگ پھر کریں گے, پھر ہم ایگزامن کریں گے کہ تو جو کام 1.5-2 سال میں نہیں ہو سکا وہ 1 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ ایگریمنٹ پہ اگر معاہدوں پہ اگر وعدوں پہ عمل نہیں ہوئے 1.5-2 سال میں تو کیا اب ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں ہوئے, لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ سچویشن ایسی ہی رہتی ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سسٹم سے باہر نکل جائیں؟ یہی کوشچن پھر ہم ڈسکس کریں گے اپنی CEC میں کہ واٹ ٹو ڈو. لیٹ دم کم بیک. وہ لیکن ان سے پرائم منسٹر واز ویری کارڈیل. جو میٹنگ تھی ان کے ساتھ, آئی واز دیئر. ہی سیڈ کہ جی جو بھی ہمارے ایگریمنٹ ہیں انشاءاللہ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے, کہیں کمی بیشی ہے نہیں کنوے ٹو دی کیبنٹ ممبرز. اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, رانا سلالہ موجود تھے, لا منسٹر وہاں پہ موجود تھے, احسن اقبال صاحب موجود تھے. تو ان کو کنوے کیا انہوں نے کہ جی ایک ہم نہیں سمجھتے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے اس سے ہم بیک آؤٹ کریں یا اس پہ ہم کچھ اس قسم کا رویہ اختیار کریں کہ یہ ہمارے کولیشن پارٹنر کو تاثر ہو کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ 5 سال چلے, اور ہم نے بھی کہا ہماری انٹینشن بھی یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ 5 سال چلے. آپ ہم نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے یاد دہانی ضرور کرائی کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا.